أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تلاوت قرآن مجید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم اللہ خیرا کثیرا. جی عائزہ اوور ٹو یو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا اللهم فقهنا في الدين آمين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اور سب اچھے وبرکاتہ. آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الحی پڑھیں گے. یہ نام ہم نے اکثر آیت الکرسی میں سنا ہے اور آپ سب رات کو پڑھتے بھی ہوں گے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام بہت جانا پہچانا سا ہے جو کہ ہم عام روٹین میں لیتے رہتے ہیں. اور پھر ہم دعا بھی تو مانگتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانی میں اس دعا سے مدد مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الحی القیوم کے ذریعے سے. تو اس نام کو پڑھتے ہی سکون اور خوشی کا احساس ہوتا ہے. اگر آپ جاننا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ واقعی میں ایسا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی آپ کے گمان سے زیادہ ہے. وہ تھامتی ہے گرنے نہیں دیتی اور اس نام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھامنا ہی ہے. وہ اپنا معاملہ ہمارے ساتھ بہت سیدھا رکھتا ہے. اس لفظ میں محبت ہے، امید ہے، زندگی بخش پیغام ہے. یہ پیغام کہ میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا. اور الحی جو خود بھی زندہ ہے، جو زندہ ہے اور اس کے ساتھ موت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکے گا. وہ تھا، وہ ہے اور وہ رہے گا. وہ ہمیشہ سے تھا. ہر کسی نے ختم ہو جانا ہے. جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہوگی. ایسا کبھی نہ تھا کہ اس کی ذات نہ ہو. یعنی ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نہیں تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے تھی. یہ لفظ الحیات سے ہے. حیات کا لفظ قوت احساس کا ہے اور اسی وجہ سے حیوان کو حیوان کہا جاتا ہے کیونکہ جب تک حیات کو نہیں سمجھیں گے الحی کی سمجھ نہیں آئے گی. اب حیات بنائی کس نے؟ یقیناً اسی نے بنائی نا جو خود الحی تھا. وہ نہ ہوتا تو پھر یہ سب کیسے بنتا؟ یعنی کہ کوئی تھا تو یہ سارا کچھ وجود میں آیا نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحی ہیں
اور اس ذات کو محسوس کریں گے تو واقعی میں کہہ سکیں گے کہ وہ ذات الحی ہے۔ حیات سے مراد آخرت کی زندگی بھی ہے، لیکن وہاں کی زندگی ابدی زندگی نہیں ہے، اور جو ابھی کی زندگی ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ الحی سے لفظ حیات نکلتا ہے، تو وہ کون سی ہستی ہے جب ڈاکٹرز بھی جواب دے چکے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے پیاروں کو زندگی بخش دیتی ہے ذات، یعنی کہ ہر موت آنی ہے، ہر کسی کو آنی ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہ آپ کے پیاروں کو موت کے منہ سے نکالنے پر بھی قادر ہیں اور موت دینے پر بھی قادر ہیں۔ اور جب ڈاکٹرز جواب دے چکے ہوتے ہیں تب بھی اگر کوئی ذات بچاتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ذات ہوتی ہے۔ یہ وہی جانتا ہے کہ میں نے کس کو کب تک رکھنا ہے اور کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس نام کے اصطلاحی معنی کیا ہوں گے کہ الحی وہ ذات ہے جس کے متعلق موت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور موت سے بالا اس کی زندگی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے موت سے پاک ہے۔ اسی لیے تو اس سے زندگی کی بھیک مانگتا ہے انسان اپنے پیاروں کے لیے۔ جب ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کس کی طرف دوڑتا ہے؟ جب سارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو انسان کو کس سے امید ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتی ہے نا۔ تو اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان کا لاشعور اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو اب بھی میرے کام آئے گی، تو پھر انسان اسی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ اپنے اصل کی طرف ہی جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی جلدی پہچان لیتا ہے اس بات کو اور کوئی دیر سے پہچانتا ہے۔ تو اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے۔ اس نام کے ساتھ اللہ سے تعلق بنائے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ دوا دے سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، لیکن مرتے ہوئے بندے کو بچا نہیں سکتے وہ۔ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کا ہی کام ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو اس نام کو جتنا محسوس کریں گے آپ کا عقیدہ بھی اتنا ہی درست ہوتا جائے گا، کہ آپ واقعی میں محسوس کریں گے کہ دنیا والے تو مہرے ہیں صرف، اصل میں جو سارا کچھ کر رہا ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا۔ اور اگر کوئی کچھ کر بھی رہا ہے تو کس کے اذن سے کام ہو رہے ہیں؟ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے۔ اور اسی عقیدے کے تحت آپ کے اندر کانفیڈنس بھی پیدا ہوگا کہ میں کسی دوسرے کے سامنے کسی کے لیے بھیک کیوں مانگوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بیمار پڑا نا تو لوگ ڈاکٹرز کے سامنے ہی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ دیں وہ کر دیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی چاہ بھی نہیں سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے نا۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ اسی کے سامنے جائیں جو کہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ انسان بعض اوقات اپنے جذبات جب کسی کے سامنے شیئر کر دیتا ہے نا تو بعد میں شرمندہ بھی ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایموشنل ہوتے ہیں یا کچھ ایسی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کے سامنے اپنے جذبات شیئر کرنا پڑ جاتے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے کمزور لمحات میں اس کے سامنے یہ سارا کچھ بیان کر دیا۔ تو کسی کے سامنے شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے جذبات کہاں بیان کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بیان کرے، کیونکہ قدر کہاں پر ہونی ہے اور مدد کس نے کرنی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کرنی ہے۔ اور اس دنیا میں کچھ بھی رہنے والا تو ہے نہیں۔ پھول ہیں، آپ نے دیکھا ہے، وہ بھی مرجھا جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو کانٹے ہیں وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں دکھ بھی ہمیشہ نہیں رہتے۔ ہر رات کے بعد آپ نے دیکھا ہے دن چڑھتا ہے، اور جب صبح کی روشنی پھیلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے رات کی سیاہی ساری چھٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر زندگی میں ابھی کچھ اچھا نہیں چل رہا، کچھ آپ کا پسندیدہ نہیں ہے، کچھ بھی آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا جس کی وجہ سے پریشان ہے، تو ایک بات ہمیشہ سے یاد رکھیں، کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، ہر چیز نے ختم ہونا ہے، اور جو دکھ ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے یہ بات کہ وہ کسی کی زندگی میں اگر پریشانیاں لا رہا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو
अच्छाई में नहीं बदल रहा, यानी गम के बाद खुशी नहीं मिल रही, तो ऐसा नहीं होता। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो किसी पर एक धागे के बराबर भी ज़ुल्म नहीं करते। एक खजूर की जो अंदर छिलका होता है, आपने देखा होगा, जो खजूर की गुठली होती है, उसके साथ एक व्हाइट कलर की बारीक-सी तह लगी होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बराबर भी इंसान के साथ पेश नहीं आते, यानी उस धागे के बराबर भी ज़ुल्म नहीं करते। तो फिर इंसान की ज़िंदगी में जो परेशानियाँ होती हैं, वो बाज़ औक़ात हमारे ही गुनाहों की वजह से होती हैं। और हम समझते हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है, तो ऐसा नहीं है। और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आज़माइश है, तो उस पर भी सब्र करें और उस पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तिग़फ़ार करते रहें, ताकि जिस वजह से भी वो परेशानी आई है, वो आपसे हट जाए। तो इसलिए परेशान नहीं होना कि बहुत टाइम से मेरी दुआएँ नहीं कबूल हो रही, या बहुत टाइम से ये सिचुएशन चल रही है, ये ठीक नहीं हो रही। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर हर रात के बाद दिन ना हो रहा है, सवेरा हो रहा है, स्याही ख़त्म हो रही है, तो मेरी ज़िंदगी से भी गम सारे दूर होंगे और मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो इंसान को उसके गुमान के मुताबिक देते हैं ना, तो आप जैसा गुमान रखेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वैसा ही पाएँगे, क्योंकि वो उम्मीदों को तोड़ता नहीं है, बल्कि वो तो जोड़ने वाला है। फिर हम कुछ भी ना थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बनाया, और अब हम हैं, तो फिर से हम नहीं रहेंगे। यानी कि हम पहले नहीं थे, फिर हम पैदा हुए, फिर हम मर जाएँगे और उसके बाद फिर से हम पैदा होंगे। तो ये सारी सिचुएशंस को बदलने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। वो एक शेर है ना, मिटे नामियों के नाम कैसे-कैसे, ज़मीन खा गई लोग कैसे-कैसे। तो हर किसी को, हर ताकतवर को, हर साहिबे इख्तियार को, चाहे जिसका जितना भी बड़ा होता है, जितना भी अमीर इंसान है, हर किसी ने हर ताकत के साथ मरना ही है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको हमेशा की ज़िंदगी मिली हो। हर किसी को मौत आनी है। इससे किसी को भी फ़रार हासिल नहीं है। जब नींद आती है ना इंसान को, तो उस वक़्त भी हमारा इख्तियार नहीं होता, और ये वक़्ती नींद भी हो सकती है। और वक़्ती नींद किसकी अता है? ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता है। और हमारी एक जो रूह होती है, वो कब्ज़ हो चुकी होती है हमारी नींद की हालत में, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला वापस डालते हैं और फिर से इंसान ज़िंदा होता है। यानी कि ये जो नींद की कैफ़ियत है ना, ये भी एक हिसाब की मुर्दा वाली कैफ़ियत होती है। तो इंसान कितना बेबस है कि जब कोई सदर बनता है, तो उसके साथ एक नायब सदर होता है, और कोई वज़ीर-ए-आज़म होता है, तो उसके साथ एक नॉमिनेटेड होता है, और हर पायलट के साथ भी आपने देखा होगा, उसका को-पायलट साथ बैठा होता है, कि अगर खुदा ना ख़ास्ता कुछ हो जाता है, या इस शख़्स को कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई मर जाता है, तो हर चीज़ का बैकअप रखा जाता है। यानी दुनिया में जब किसी को कोई ओहदा दिया जाता है, तो बैकअप साथ मौजूद होता है, प्लान्स होते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये नाम देखें, कितना बड़ा नाम है, कि जिसके साथ मौत का तसव्वुर है ही नहीं, मौत का नाम साथ लिया ही नहीं जा सकता। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लंबी उम्रें अता करे। अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए, औलाद के लिए, बीवी को चाहिए कि शौहर के लिए, और शौहर को चाहिए कि बीवी के लिए, यानी अपने प्यारों के लिए, अपने अज़ीज़ों के लिए, उनकी ज़िंदगी की दुआ माँगा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस नाम के साथ दुआ माँगा करें, और किसी से भी मौत के बारे में खौफ़ नहीं खाएँ। कि आपके ज़हन में बहुत सारे ख़यालात आते हैं बाज़ औक़ात, जब किसी से कोई दुश्मनी होती है, या कोई ऐसी सिचुएशन चल रही होती है, तो आपको लगता है कि फ़लाँ फ़लाँ को मार देगा। तो ऐसा नहीं होता है। वो कैसे मार सकता है जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इज़्न नहीं होगा। तो आप किसी की धमकियों में मत आया करें। मौत के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोग आपको धमका रहे होते हैं। तो हर किसी के बारे में सिर्फ़ एक लफ़्ज़ बोला करें, हस्बुनल्लाह। सहाबा कराम को जब शिकस्त हुई थी, तो उसके बाद जब दोबारा से जंग की तैयारी करना शुरू हुए, और काफ़िरों की तरफ से बहुत दबाव था, बहुत ज़्यादा अफ़वाहें थीं, तो उन सब ने क्या कहा था? हस्बुनल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी इस तरह से मदद की कि कफ़ार से जंग किए बगैर ही मुसलमान जंग जीत गए, और मुसलमानों का ऐसा रौब पड़ा कफ़ार पर कि वो उनको छोड़कर रास्ते से ही भाग गए।
تو آپ نے کسی بھی طرح کی افواہوں سے، کسی بھی طرح کی دھمکیوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ سیٹ کر لیتے ہیں نا، اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیتے ہیں، تو پھر وہ ہر کسی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں پر، اور آپ کو زندگی میں پھر صرف سکون ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تنہائی میں بیٹھ کر جانا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہرا میں جا کر عبادت کرنا شروع کی تھی، پھر جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل کی تھی۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پانے کے لیے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ وقت نکالیں اس کے لیے، اور اس کچھ وقت میں محسوس کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ جیسے دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی مثالیں آپ کو ہسٹری میں مل جائیں گی۔ بہت بڑے کریمنلز آپ کو ملیں گے جو کہ جیل میں جانے کے بعد متقی انسان بنے، پرہیزگار بنے، اور بہت بڑے بڑے نیک بن کر وہاں سے نکلے۔ انہوں نے وہاں پر تعلیمیں حاصل کی، انہوں نے وہاں پر حفظ کیا، تفسیر پڑھی۔ یعنی کہ جب ان کو تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننے کا موقع ملا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، تو انہوں نے اپنے خالق کو وہاں پر پایا، ان کو وہاں پر راستہ ملا اپنے خالق کی طرف جانے کا۔ تو آپ تفسیر کی کتابیں دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے علماء کی کتابیں دیکھیں، آپ کو زیادہ تر وہی لوگ ملیں گے جن کو یا تو قید ہوئی، یا وہ کسی وجہ سے نظر بند ہوئے، یا ان کو فرار کرنا پڑا وہاں سے کفار کی وجہ سے یا ظلم کی وجہ سے، یا کسی بھی ایسی سچویشن میں مطلب ان کو تنہائی کا موقع ملا، تو اس کے بعد ہی یہ ساری کتابیں لکھی گئیں، اور اس کے بعد ہی ان کو دنیا میں مقام بھی ملا۔ اور جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کر رہا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام بھی ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ آسمان والوں کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب بھی ان سے محبت کرو۔ اور پھر سارے آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ آسمان سے محبت زمین پر اتاری جاتی ہے، اور پھر زمین کے لوگ بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پانے کا، کہ آسمان والے، زمین والے، سب کے سب محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے نیک ولی گزرے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمانے میں ان کا نام باقی ہے، ان کا وجود نہیں ہے اب بھی، ان کا نام ہے، اور لوگ ان کا نام بھی کتنی عقیدت کے ساتھ لیتے ہیں، کتنی محبت کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو یہ سب کس وجہ سے ہے؟ اسی لیے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے تعلق کو مضبوط کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر محبت کی، اور پھر زمین و آسمان والوں سے محبت کروائی۔ ورنہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا دنیا میں آ کے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام کیے ہوں؟ نہیں کیے۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی وجہ سے، دین کی سربلندی کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کی، اور اس کے بعد ہر کسی کو محبت کروائی۔ تو ہم دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اکثر۔ اگر ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پانے کی جستجو کریں گے تو انشاءاللہ اس کی طرف جانے کا راستہ تو مشکل ہے ہی نہیں۔ اگر آپ چلتے ہیں وہ بھاگ کر آتا ہے، تو پھر اس رب کی طرف جانے میں دیری کیسی؟ اور جب ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے تو باقی کس چیز سے رہنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر محبت کریں گے، اس کی طرف پڑھیں گے، تو یقیناً آپ کا اجر تو باقی رہے گا نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاکت والی ہے مگر اس کا چہرہ، یعنی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے۔ پھر اس نام کو سمجھ کر ہمیں وہ کبھی بھی گرنے نہیں دے گا، اگر ہم اس نام کو سمجھیں گے اور اس میں خود کو جذب کریں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب محسوس کریں گے۔ جیسے اگر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اولاد کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی کئی سچویشنز ہوتی ہیں کہ جب کچھ نہیں مل رہا ہوتا تو انسان مایوس ہونے لگتا ہے۔ تو اس ٹائم پہ آپ انبیاء کرام کو دیکھا کریں کہ انہوں نے
اپنی زندگی میں کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا تھا۔ اسی طرح جب وہ الحی ہے، یعنی کہ وہ ذات زندہ رکھنے والی ہے، قائم رکھنے والی ہے، خود بھی قائم و دائم ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ زکریا علیہ السلام نے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نیک صالحہ بیٹے سے نوازا۔ جیسا کہ زکریا علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام کے پاس وہ پھل دیکھے، کہا جاتا ہے کہ وہ پھل تھے، یا بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ وہ صحیفے تھے، یعنی بعض روایات کافی ملتی ہیں، لیکن ہم صرف اتنا جانیں گے کہ جب زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس کچھ چیزیں دیکھی تو انہوں نے کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر مریم کو یہ دے سکتا ہے تو پھر مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ اچھا، ہم یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب بہت وقت گزر گیا ہے، اب تو کچھ نہیں ملنے والا، ہم مایوس ہوتے ہیں نا اکثر، اور ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ 40 کی ایج کے بعد تو اب اولاد تو ہو نہیں سکتی ہے، وہ بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو سائنس کہتی ہے نا، ہمارے رب نے تو ہمیں مایوس ہونا سکھایا ہی نہیں ہے۔ تو پھر جب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تو ایک لمحے کے لیے تو ان کو بھی یقین نہیں آیا تھا، وہ بھی حیران ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے میرے لیے اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو نشانی دی، اور 3 دن تک انہوں نے کسی سے کلام نہیں کیا۔ تو جب نبی نے دعا مانگی تو پھر فرشتوں نے کیا بولا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر دعا کے بدلے میں ان کو بیٹا بھی کیسا عطا کیا۔ دعا میں ایک چیز آپ کو کرنی ہے کہ کامل یقین کے ساتھ، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا تو اس میں پھر شک و شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ناانصافی ہوگی کہ آپ دعا بھی مانگیں اور پھر یقین بھی نہ رکھیں۔ مومن تو ایسا نہیں ہوتا نا، مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں اور اس کی شان کیا ہے۔ ہم مانگتے تو اپنی شان کے مطابق ہے، اپنی سوچ کے مطابق ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے شان کے مطابق ہمیں عطا کرتے ہیں۔ تو اس سے اچھا گمان رکھنے کے بعد پھر دعا مانگا کریں۔ اسی طرح پھر ہنالک دعا زکریا ربہ، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، قال رب هب لی قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے پاکیزہ اولاد بخش دے، انک سمیع الدعا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ دعاؤں کو سننے والا ہے، تو اس نے دعا سن لی، اور پھر بیٹا دیا، وہ سردار تھا، پاکیزہ تھا، صالحہ بیٹا ان کو عطا کیا۔ اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کا عورتوں کی طرف رجحان تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام میں یہ خصوصیت بھی رکھی کہ وہ عورتوں کو شہوت کے لیے دیکھتے ہی نہیں تھے، مطلب اتنا پاکیزہ بیٹا عطا کیا۔ اور کس وجہ سے کیا؟ کہ زکریا علیہ السلام نے مایوسی نہیں دکھائی، انہوں نے جیسے ہی مریم علیہ السلام کے پاس وہ چیزیں دیکھی، انہوں نے فوراً سے کہا کہ اس کو مل سکتے ہیں تو مجھے بھی مل سکتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے یقین، یہ ہوتا ہے مان، جو کہ آپ کسی کو سمجھنے کے بعد کرتے ہیں۔ کسی انجان سے تو آپ توقع نہیں کرتے نا کہ وہ آپ کو یہ دے دے گا، جس کو آپ جانتے ہی نہیں، وہ آپ کو دے گا بھی کیوں؟ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق ہوتا ہے، پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے کو زیادہ نوازتے ہیں تاکہ اس بندے کا مان نہ ٹوٹے۔ تو لہٰذا ہر چیز پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کیسے مضبوط کرنا ہے، اور سب سے زیادہ بہترین چیز جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہی ہے۔ آپ جیسے جیسے اس کی صفات کو جاننا شروع کریں گے، ویسے ہی آپ کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مزید اچھا ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، اگر آپ کسی کو نہیں جانتے تو آپ کا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا؟ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا نا، کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں ہوں گے۔ اور جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ مخلص ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، اگر آپ کسی کے لیے بہت لمبے عرصے کے لیے رابطہ چھوڑ دیتے ہیں تب بھی آپ کا تعلق نہیں رہتا، یعنی کہ تعلق اگر مسلسل رکھا جائے پھر ہی آپ کی جلدی سنی جاتی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ پھر اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے اللہ پر کس طریقے سے یقین کیا تھا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، مگر انہوں نے کیا کہا
حسبن اللہ، میں تو اللہ پر یقین رکھتا ہوں. تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آگ کے الاؤ کو کیا کیا؟ ان کے لیے گلزار بنا دیا. تو مرنے والی، مارنے والی اور بچانے والی ذات کون سی ہے؟ الحی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آگ میں سے بھی بچا لیا. تو یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے یقین، جو کہ ہمارا کامل ہونا چاہیے. اسی طریقے سے امام الطبری رحمۃ اللہ کہتے ہیں الحی رب تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، اور یہ اس ذات پر بولا جاتا ہے جس کا وجود اور جس کی حیات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، اور اس سے ایسی بقا حاصل ہو جس کی ابتدا کی کوئی حد ہی نہ ہو، اور نہ ہی اس کی حیات کوئی انتہا ہو، حیات کی کوئی انتہا ہو. جبکہ اس کے سوا عالم میں جو کوئی بھی زندگی کے حامل ذات ہے اس کی ابتدا کی بھی حد ہے اور انتہا بھی مقرر ہے. یعنی کہ جو کچھ بھی ہے اس کی ابتدا ہے تو اس کے بعد اس نے فنا بھی ہونا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جبکہ مدت حیات پوری ہو جائے گی تو وجود بھی ساتھ چھوڑ دے گا، اور مدت کے ختم ہونے پر زندگی بھی ختم ہو جائے گی. اسی طرح امام خطابی کہتے ہیں کہ الحی اللہ رب العزت کی صفت ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو ہمیشہ سے موجود ہو اور ہمیشہ سے زندہ ہو. زندگی اسے عدم کے بعد نہ ملی ہو بلکہ ہمیشہ سے موجود ہو، اور نہ ہی زندگی کے بعد اس پر موت آ سکتی ہے بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی زندہ ہے. جبکہ باقی تمام زندوں پر زندگی کی ابتدا سے پہلے ہی عدم طاری ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے بعد موت کا آنا لازمی ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے اس کی ذات کے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے. اب ہم نیکسٹ نام شروع کرتے ہیں. حفظہ بھی سیشن کتنی دیر میں اینڈ ہوگا؟ اس کا ٹائم ختم ہونے والا ہوگا. نیو سٹارٹ کر لیں، اس میں اگلا نام کر لیتے ہیں. یہ پوچھ رہی ہیں کون سا نام ہے؟ الحیو، الحی القیوم آپ نے سنا ہوگا نا. الحی ہم پڑھ رہے ہیں، اور اب ہم اگلا القیوم پڑھیں گے. حفصہ آپ یہ اویلیبل نہیں ہے؟ اوکے، پھر ہم نیکسٹ سٹارٹ کریں کیا؟ کیونکہ میرے خیال میں یہ سیشن اینڈ ہو جانا ہے، پھر سے سٹارٹ کرنا پڑے گا ہمیں. اوکے کر دیتے ہیں پھر. اوکے، القیوم، اس میں آپ سب سے پہلی چیز جو دیکھیں گے وہ ہم دیکھیں گے شرک. شرک وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں معرفت نہیں ہوتی، اور یہ نیکیوں کو جلا دیتا ہے. یعنی شرک ایک آتش گیر مادہ ہے. شرک وہ بیج ہے جس سے بے حیائیوں، برائیوں اور ہر گناہ کے پھل پھول اور پودے لگتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کو سمجھ کر پڑھ لیں تو شرک زندگی میں نہیں رہے گا، پھر تو سب کچھ نکل کر بھاگ جائے گا. القیوم کاف واو میم سے ہے، بذات خود قائم دائم اور سب کو قائم رکھنے والا اور تھامنے والا. الحی میں تھا نا کہ زندہ رہنے والا، تو القیوم میں خود بھی قائم دائم رہنے والا ہے اور ساتھ سب کو قائم دائم رکھنے والا ہے، سب کو تھامنے والا ہے. کچھ نام ایسے ہیں کہ اللہ کی اپنی صفت ہیں اور کچھ چیزیں دوسروں کے اوپر اثر انداز ہیں. جیسے کہ المحیی، دوسروں کو زندگی دینے والا، لیکن جب الحی دیکھا تو خود زندہ. اب القیوم ہے تو یہ وہ لفظ ہے جس میں بہت زیادہ مبالغہ ہے. یہ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیسا نام ہے نا کہ خود بھی ہے اور دوسروں کو بھی رکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اس میں دیکھیں اللہ نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے دوسروں کو بھی قائم رکھنا ہے. اور اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو قائم کیا ہوا ہے.
کیسے کب سے کھڑے ہیں اور کس طرح کھڑے ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ کبھی آپ نے اس میں کچھ دیکھا ہے، کچھ ایسا کہ آپ کو لگے کہ آسمان گر پڑے گا یا آسمان ادھر سے اوپر ادھر سے نیچے؟ کبھی بھی آپ کو نہیں لگے گا۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ تو وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے کہ جس نے ہر کسی کو تھاما ہوا ہے، ہر وجود، ہر کائنات کی چیز اسی کے آسرے پر ہے، اور یہ نام بہت ہی خوبصورت ہے، یعنی اس نام میں بہت زیادہ خوبصورتی ہے۔ اللہ کا قائم و دائم ہونا، اس کا وجود، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات یہ ہے جو قائم و دائم ہے، اور ہر چیز، کل من علیہا فان، دنیا کی ہر چیز اس نے وقت پر ختم کر دینی ہے، یعنی کہ جتنا اس کا وقت لکھا ہوا ہے جس چیز کا، اس پر آ کر ختم ہو جائے گی۔ تو القیوم کے ہم اصطلاحی معنی دیکھیں گے، یہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی سہارے کے قائم ہے، جس کے اندر کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہترین چیز کون سی ہوتی ہے؟ جو خود قائم و دائم ہو، یعنی کہ اس کا وجود کسی اور کی طرف سے قائم نہ ہو، جس کو کسی اور کی ضرورت نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت ہمیشہ سے بغیر کسی فنا کے قائم ہے، بغیر کسی زوال کے قائم ہے۔ لفظ قیوم قیام سے نکلا ہے، اور قیوم اور قیام جو ہیں یہ مبالغے کے صیغے ہیں۔ قیام کے معنی ہوتے ہیں کھڑے ہونا، قیوم کھڑا کرنے والا، جو خود قائم رہ کر دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے اور سنبھالتا ہے۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسا وقت گزرا ہو، آپ کو لگے کہ ہم قائم نہیں رہ سکتے، اور پھر ایسے وقت میں کوئی ذات آپ کو سہارا دے، کوئی ذات آپ کو تھام لے، اور آپ ایک لمحے کے لیے تھم جاتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں، اپنے اندر انرجی کو فیل کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھے سہارا دے رہا ہے۔ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی سپرد کر دیتے ہیں۔ کہ آپ نے کبھی ایسا کیا کہ آپ بہت پریشان ہو، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہو، مگر آپ سارا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سپرد کر دیں؟ اگر کبھی